مانگو تو صحیح اس کے پاس اس کے مصلے پر بیٹھ کر۔ جب سے جوان ہوئے حقے کی چمڑی کے کس لگا لگا کر شکوے کی، کبھی اس کی تعریف نہیں کی۔ بالدار بالداری میں نہ شکر، غریب غریبی میں نہ شکر، عورت اللہ کی قسم نعمتیں لے کے نہ شکر گزار۔ اللہ اکبر، مرد بچے سارے شکر گزار۔ اب تو ہمارے بچوں کے اندر نہ مرادی نہ شکری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پہلے دن جب مدرسے کے اندر گئے، اللہ اکبر پڑھ کے واپس آئے، بھوک لگی تھی، ماں سے روٹی مانگی، ماں نے بیٹے کا مزاج بنایا، کہنے لگی بیٹا خدا کا قرآن پڑھے، روٹی ماں سے مانگے تجھے حیا نہیں آتا، قرآن پڑھ، نماز پڑھ، خدا روٹی کا انتظام کرے گا۔ تو کہنے لگے صبح تو ناشتہ اما نے بنا کے دیا تھا، قرآن پڑھ کے آ کر روٹی کا انتظام وہ کرے گا، کفا کیسے دے گا، وہ نظر تو آتا کوئی نہیں۔ رستہ میں بتلاؤں، وضو کر مصلے پر بیٹھ اور ہاتھ اٹھا کہ اللہ روٹی دے دے روٹی دے دے، اور خبردار دائیں بائیں نہ دیکھنا، یوں محسوس کرنا اس کو دیکھنا ہے، وہ سنا وہ سن رہا ہے۔ اس قطب الدین بختیار کاکی 6 سال کی عمر ہے، مصلے پہ اللہ روٹی دے روٹی دے۔ ماں نے دیکھا نا کہ بھوک لگی اور جان تڑپ گئی، تو جلدی سے چولہا جلایا، آٹے کا پیڑا بنایا، پتلی سی چپاتی بنائی، پیچھے بستر پڑے تو میں رکھ دی، قطب الدین مبارک ہو جس سے روٹی مانگی، رزق کا انتظام ہو گیا۔ کہنے لگے اماں کہاں، دیکھتا نہیں روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، کتنے رہے کہ دیکھ لے اتھے اتھے ہوئے گی۔ اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی منجا کنجا سب دیکھ رہے ہیں، بستروں میں گھسے، ماں اشارے کرتی رہی، اتھے ویک اتھے ویک، بستروں میں دیکھا، رضائی میں ہاتھ ڈال، روٹی میں لکھا اللہ اتنی سستی روٹی، سجدہ کروں رو کے دکھاؤں روٹی مل جائے۔ کہ اماں آج کے بعد میری فکر نہیں کرنی، میں جانوں روٹی جانے خدا جانے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پڑھ کے آتے، مصلی بچھاتے، خدا سے روٹی مانگتے مل جاتی۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، ماں کسی کام کاج سے رشتہ داروں کے گھر گئی تھی، کمرے میں تلاش کیا، ڈیوڑی میرے آنگل میں تلاش کیا، ماں نظر نہ آئی۔ کہنے لگے اچھا اماں کو بعد میں تلاش کروں گا، پہلے بھوک لگی روٹی مانگ لو۔ جلدی سے مصلی پہ بیٹھے، روٹی روٹی روٹی، رب کے رحمت کے ساتھ کنیکشن ملا، ایک کنیکشن ماں کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچانک ماں کو خیال آیا پتر گھر آ گیا ہوگا، روٹی مانگے گا، آج روٹی نہ ملے خدا کی وعدانیت سے، اللہ کی ذات سے اس کا ایمان اٹھ جائے گا۔ پتہ اس ماں نے روتے ہوئے رستے میں کیا کہا، اے مالک آج میری ماں کی مامتا کر، آج ماں کے پیار کا سوال نہیں، الہی تیری الوہیت ربوبیت کا اے اللہ سوال ہے، اے اللہ روٹی کا انتظام کر دے ورنہ میرا بچہ ایمان میں کمزور ہو جائے گا۔ اماں دوڑتی آ رہی ہے، گھر کے اندر آئی تو دیکھا قطب الدین بختیار کاکی کھچڑے پہ لیٹا آرام کر رہے ہیں۔ اماں سے راہ نہ گیا، اللہ اکبر، جلدی سے ماں کو ماں نے سینے سے لگایا، اٹھایا، کہنے لگی پترا معاف کر دے، بھوکا ہے، ابھی روٹی پکا کے دو۔ اس کے کہنے لگے اماں اچھا آگے تو روٹی پکا کے دیتی ہے جو بھوکا رہوں گا، جس کا قرآن پڑھ کے آیا پہلے روٹی کا اس نے انتظام فرما دیا۔ اماں کہنے لگی کیا ہوا، کہ جب میں گھر آیا تجھے نہ پایا کمرے میں، تجھے نہ پایا بورچی خانے میں، میں سیدھا مصلی پہ گیا، میں نے کہا اماں کوئی نہیں، ربا تو موجود ہے، اللہ مجھے روٹی دے، میرے دعا مانگی، منہ پر ہاتھ پھیرا، بسترے میں ہاتھ ڈالا، اماں تازہ تازہ گرم روٹی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن اماں جب سے کھائی ہے اس وقت سے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا، کہ جو روزانہ روٹی تو پکا کے دیتی تھی اس روٹی میں اتنا مزہ نہیں، جو اس نے پکا کے دی اس میں مزہ ہی کچھ اور آ گیا۔ تربیت کرو اپنے بچوں کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے، ماں مدرسے کے اندر چھوڑ کے آ گئی، اس لالچ میں کہ تھوڑی دیر کے اندر واپس آ جانا۔ دن گزر گیا، استاد کے کان
نے کہا اکو ایک کے جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے سے واپس نہ بھیجنا. استاد روزانہ کہتے رہے آج نہیں کل نہیں پرسوں چھٹی مل جائے گی. دل میں لاتے رہے. ایک دن اللہ اکبر بچے کی طرف دیکھ کر استاد نے چھٹی دی, وعدہ لیا اور کہا میرے بچے اللہ اکبر جلدی واپس آ جانا, جب قرآن پڑھ لے گا پھر تو گھر میں رہے گا. صبح کا وقت تھا. بایزید مستعاب سے قرآن پاک کا سبق لے کر اپنے گھر آئے. آ کر گھر کا دروازہ بجایا, ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. ماں اللہ اکبر برتن پر پانی لے کے وضو کر رہی تھی. اماں نے پوچھا کون؟ کبا یزید. ماں نے آسمان کی طرف دیکھا, اے اللہ تہجد گزار سے کون سی غلطی ہو گئی, آج بچہ سینے میں قرآن لیے بغیر ہی واپس آ گیا ہے, لگتا ہے دعا نہیں قبول ہوئی. آگے بڑی, دروازہ کھولا نہیں, کہنے لگی کون ہے؟ کہنے لگے با یزید. کا کون با یزید؟ کما 4 دن میں بھول گئی تیرا بیٹا با یزید. کہ نہیں وہ تو وعدہ کر کے گیا تھا جب تک قرآن کا حافظ نہیں بنے گا اللہ اکبر واپس نہیں آئے گا. لگتا ہے میرے دودھ میں کمی آ گئی کہ میرا بچہ میرے سینے کی کھیر پی کر وفادار نہ بنا. بس یہ سنا دروازہ بجنا بند ہو گیا. اماں تھوڑی دیر کھڑی رہی, دروازے کا کواڑ کھولا, گلی میں جھانک کے دیکھا با یزید نظر نہ آیا. اماں نے زور سے آواز دی, با یزید. آدھے با یزید مستعمی گلی کے کونے میں چھپ کے کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ. کہ با یزید جاتی ماری کا کیا, کہ آ جا. کہ چل کوئی نہیں پہلی غلطی معاف ہے, آ جا پروٹھا پکا رہی ہوں کھا جا. اپنی آستینوں سے آنسو کو صاف کیا. کہ با میں تیری دعا میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا, اب مر تو جاؤں گا, قرآن کا حافظ بنے بغیر واپس نہیں آؤں گا. نوجوانوں ماں باپ کی کمائیوں سے کھیلنے والوں, مربع رقم 1 بیگھے تم نے اپنے باپوں کے گوا دیے. ماں باپ سب کو چھوڑ کے گئے اللہ چللو میں, کتروں کی بازی میں, کتے بلوں کی بازی میں, مرغے کی بازی میں تم نے ماں باپ کے حلال خون کو حرام کر دیا ہے. مجروں کے اوپر پیسے لٹانے والوں, ناچ گانوں پر پیسے لٹانے والوں, سمجھا تو کرو اس 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے میرے باپ کی کتنی بڑی دکھوں کی داستان ہے. میں کیا آپ حضرات سے عرض کروں, آپ کے رونے سے پہلے میں خود ہی رونے لگ جاتا ہوں. اللہ کی قسم میں آپ سے مایوس, آپ میرے سے بڑے مایوس. ہم سب اللہ کے دربار میں روئے, ہم اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے, ہم اپنی اولاد نہ بنا سکے, بیوی اپنی نہ بنا سکے. ہمیں بتاؤ ہمیں مرنے کے بعد کون کامیاب کہے گا؟ میرے مرنے کے بعد جس بیٹے کو قبرستان کا راستہ پتہ کوئی نہیں, وہ میرا بچہ مجھے میدان حشر میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ ڈگلیوں سے موبائل چلتا ہے بے کتنا بد نصیبہ, کبھی ہاتھوں سے ماں باپ کے پیر ہی نہیں دبائے, کبھی ہاتھ میرے بہن کے سر پہ نہیں رکھا, کبھی یتیم کے سر پہ نہیں رکھا. میرے اس 125 ٹوٹی گاڑی کا کیا کرنا, میرے اس رقبے زمین دال کپاس کا کیا کرنا, جو میری کمائی میرے باپ کو ایک وقت سوکھی روٹی نہیں دے سکتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں, دکان میں, مکان میں اگر کامیابی پانی ہے تو آمنہ کے لال کا غلام بننا پڑے گا. حضور کا ہر مانے ہر میدان میں غلام بن کے دکھانا پڑے گا. بیٹے کے بال بڑے ہو, چہرہ نہ دھویا ہو, اللہ اکبر منہ پر چپٹ پڑے ہو, باپ دیکھ کے کہتے حالت بنائیے تجھے میرا لگتا کوئی نہیں. قیامت کا دن ہوگا, آپ کا میرا چہرہ دیکھ کر حضور کی حالت بنائیے تجھے میرا لگتا ہی کوئی نہیں.
کیا کرے، کہاں جائے؟ آئینے میں دیکھ کے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، آئینہ بتاتا انسان ہے، لیکن کسی کے پاس وہ آئینہ نہیں جو بتلائے تو انسان کے ساتھ کملی والے کا غلام ہے۔ حسین لگے، جمیل لگے، آئے وہ آئینہ کون پتھر سے چکرا چور کر گیا، جو آئینہ ہمیں غلام مصطفیٰ کی پہچان کروایا کرتا تھا۔ خدا را آج سبق لے کے جاؤ، آپ کی مہربانی، مجھے اشعار پڑھنے آتے ہیں، مجھے نعت پڑھنے آتی ہے، جس کا دل نہیں چاہتا پیسہ نہ لے، ہر چیز پیسہ پیسہ، بچوں کی ضرورت پیسہ، گھر کی ضرورت پیسہ، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں آپ کو میرا دل اچھل اچھل کے دکھاؤں، آپ کی جیبوں سے پیسے لے کے جاؤں، لیکن نہیں میرے پیاروں، کتنے دو گے؟ 1000 2000 5 10 دے دو گے؟ اللہ یہ کمائی تمہارے ماں باپ پہ خرچ کروائے، تمہارے بچوں کے کام آئے، اولاد کے مستقبل کے کام آئے، تمہارے رزق حلال کے لیے کام آئے، پریشانیوں سے دوری کے لیے کام آئے۔ ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے، دعا دیا کرتے ہیں، دودھو نہاؤ پوتو پلو خیالہ سخیرو، کسی کے محتاج نہ بنو، کسی کی میرے عزیزوں محتاجگی نہ ملے، کہیں تمہیں کسی زندگی میں کسی سے بے ناکامی نہ ملے۔ آ جاؤ فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، آج وعدہ کرو آج کے بعد اوان بات میں لگیں گے، پہلے غلام مصطفیٰ لگیں گے۔ کرتے ہو وعدہ، کرتے ہو وعدہ، کرتے ہو وعدہ، کرتے ہو وعدہ۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی فکر کریں گے، آپ جہنم سے بچ جائیں میں فکر، اور میں جہنم سے بچ جاؤں آپ فکر کریں گے۔ تو آج حضور کے غلام بنو، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، عقل میں، عمل میں، سب سے پہلی غلامی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرو، اور 3 مرتبہ زبان سے کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ سب کچھ کر دیا، اللہ کا حق آپ کے ذمہ ہے، نماز کا سجدہ جب تک ادا نہ کرنا، اللہ کی قسم سونے کی کوشش نہ کرنا، اگر موت آ گئی اسی حق کو ادا کرتے کرتے ساری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ جائے گی۔ دوسرا غلام رسول بننے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، اور اتباع کے اندر صورت سیرت اپناؤ، نیت کرو داڑھی مبارک کو چہرے پر سجاؤ، اسی سال اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کٹھاؤ نہیں، کپڑے سونے پہن کے جاؤ، راستے میں کھوچ آ جائے، کلی میں اڑ جائے، موٹر سائیکل کے ہینڈل میں اڑ جائے، بیوی کہتی کیا کیا، چہرہ اجڑوا کے جائیں گے، حضور دیکھ کے کہیں گے یہ تُو نے کیا کیا ہے۔ نیت کرو سنت رسول سجانے کی، جو چھوٹی چھوٹی رکھیں آج بڑی کرنے کی نیت کر لو، اللہ قیامت میں کے دل میں چہرہ سلامت رکھے، موت کے وقت بھی سلامت رکھے، قبر میں بھی سلامت رکھے۔ اے ارادہ نیت کرتے ہو انشاءاللہ، داڑھی کی نیت کرتے ہو میرے بھی، مجھے چھوٹی داڑھی بڑی یہ سنت ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی، صرف نماز میں نہیں ہر وقت، کھلے آستین کا بازو، یہ بیٹ کالر نہیں، چکور دامن، شلوار ٹخنوں سے اونچی، یہ سنت مصطفیٰ، ٹوپی پگڑی سنت مصطفیٰ، آنکھوں میں حیا حکم خدا، سبحان اللہ، رزق حلال حکم خدا، طریقہ مصطفیٰ، سود سے، شرطوں کے پیسے سے، میچ فکسنگ پر پیسہ لگایا اس سے، بیلوں کی لڑائی کی شرط سے، کہو یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے یا اللہ میری توبہ، حلال کا لقمہ کھا کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم رات ہوگی آنکھ بند ہوگی کبھی دیدار خدا ہوگا، حلال کے لقمے کی برکت سے کبھی دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ کرتے ہو نیت میرے بھائی، ختم نبوت کے صدقے سے ختم نبوت والا کام کرو گے، رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے شرکت کرو گے، کون جائے گا اجتماع کے اندر، کیا کرنے جائیں گے، چکوال کی ریوڑیاں لینے کے لیے،
بوتے لے آنا، میرے واسطے بھی ڈبہ لے آنا، لیکن وہاں حضور کی سیرت لینے کے لیے جائیں گے، نبی کی غلامی نکلو گے انشاءاللہ، اپنے گاؤں سے پوری گاڑی لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، پہلی نشست میں کہ دوسری میں میرے بھائی؟ پہلی میں ماشاءاللہ۔ اور میرے بھائی اس وقت تک اجتماع سے پہلے اس جمعے کو 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کر لوگوں کو اجتماع کی تیاری کے لیے کون کون تیار کرے گا؟ روزہ کون دے گا انشاءاللہ؟ 3 دن لگاؤ گے 3 دن بھائی، کون لگائے گا انشاءاللہ؟ پکی نیت، اللہ تمہاری زندگی برکت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو خود بھی، کہ 5 بچے ناظرہ قرآن پڑھے، یہ رومال لے کے نہیں بیٹھے، جنت کی دستار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آمین، ان کی خوشی میں آج شامل ہوئے، ان پر خرچ کرو، ان کے لیے تعمیرات میں، کھانے پینے میں خرچ کرو، قیامت کے دن اللہ جنت کی محفل میں شامل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس خوشی میں کہے گا یا اللہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، رومال بنتا دیکھنے والے جہنم میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا تم بھی جاؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ تو میرے چاند اگر 5 منٹ آپ اٹھے نا تو میں آپ سے کچھ عرض کر دوں۔ یہ قاری صاحب فقیر سا ہے، اللہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام پھر بھول گیا قاری صاحب کا؟